الرحیم سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے تختی نمبر 6 شروع کی ہے اور ان میں سے کچھ الفاظ ہم نے مکمل کر لی ہیں، کلمات مکمل کی ہے۔ تقریباً 15 کلمات ہیں جو ہم نے ان کو پڑھ لیا ہے، اور پچھلا جو آخری کلمہ تھا ہمارے سبق کا وہ ہے خلقہ۔ آپ پچھلے سبق کو سن سکتے ہیں کہ اس کا آخری کلمہ خلقہ تھا۔ تو اس کے بعد جو آج جیسے کہ آپ حضرات کو نظر بھی آ رہا ہے، تو آج ہمارے سبق کا سب سے پہلے کلمہ جو ہے وہ ذکر ہے۔ کیا ہے؟ ذکر، یعنی ذال کاف را، جیسے کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ تو اس کو کس طرح ادا کریں گے کہ ذال کو اپنی جگہ پر یعنی اپنے مخرج سے ادا کرنا، اسی طرح کاف کو، یہ چھوٹا کاف ہے، اور اسی طرح را۔ تو ذال باریک ہے، کاف بھی باریک ہے، لیکن را کے اوپر زبر ہے تو اس وجہ سے را پر پڑھی جائے گی۔ اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ چلو پڑھتے ہیں اس کو۔ ذال زبر ذ، ذال زبر ذ، ذ کاف زبر ک، کاف زبر ک، تو ان دونوں سے بنا ذک، ذک، یعنی پہلے ذال سے ذ اور کاف سے کا، ذک۔ آخر میں را ہے، را کے اوپر زبر ہے، را زبر را، را زبر را، تو تینوں سے بنا ذکر، ذکر۔ یہ اس کی روانگی ہے، روانگی ذکر، اور جوڑ جوڑ کر پڑھنا تھا وہ ذال زبر ذ، کاف زبر کا، را زبر را، یہ جوڑ کر پڑھنا ہے۔ اور روانگی کیا ہے؟ ذکر، ذکر۔ اور اس سے اگلا کلمہ جو ہے وہ ہے رفع، جیسے کہ آپ حضرات کو نظر آ رہا ہے۔ کیا ہے؟ رفع، شروع میں را، پھر اس کے بعد فا، اور آخر میں کیا ہے؟ عین ہے۔ را زبر را، را زبر را، فا زبر فا، فا زبر فا، تو دونوں سے بنا رافا، رافا، اور آخر میں ہے عین، عین زبر ع، عین زبر ع، تو تینوں سے بنا رفع، رفع۔ یہ اس کی روانگی ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا کلمہ ہے وہ ہے رقابات۔ کیا ہے؟ رقابات، یعنی ہم نے زبر زیر پیش کو بھی پڑھ لیا تھا الگ الگ کر کے، اور تنوین کو بھی، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو بھی پڑھا تھا۔ تو مشق میں ان یعنی ایسے سمجھ لے کہ 4 کو زبر زیر پیش 3 یہ ہو گئی، اور 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش 3 یہ۔ تو مثال کے طور پہ ویسے حرکات تو 3 ہیں، لیکن اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 6 پڑھ لیں۔ تو ہم نے ان 6 کو پچھلے اسباق میں پڑھ لیا تھا، تنوین کے ساتھ بھی اور حرکات، تینوں حرکتوں کے ساتھ بھی۔
تو اس لحاظ سے مصنف علیہ الرحمہ اس میں تینوں حرکات کے ساتھ بھی مثالیں پیش کر رہے ہیں اور تنوین کے ساتھ بھی. تو یہاں پر تنوین کے ساتھ بھی کیا ہے کہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ 4 حرفی کلمہ ہے. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ را زبر را، را زبر را. اور جو دوسرے نمبر پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے قاف، یہ تا نہیں ہے. کیوں کہ جب تا 2 نقطوں کے نیچے ہم نے دیکھ لیا تو اس کا سر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے گول ہے. تو اس کا جب سر گول ہو اور 2 نقطے ہوں پر تو یہ کیا ہے؟ قاف ہوتا ہے. تو اس کو پڑھیں گے قاف زبر قا، قاف زبر قا. راقا، دونوں سے کیا بنا؟ راقا. اور درمیان میں کیا ہے؟ نیچے ایک نقطہ ہے اور جیم کی شکل نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ با ہے، جیم نہیں ہے. تو با زبر با، با زبر با. راقبا، راقبا. اور آخر میں کیا ہے؟ تا ہے اور نیچے 2 زیر ہے. تا 2 زیر 3، تا 2 زیر 3. راقبت، راقبت. یہ اس کی کیا ہے؟ روانگی ہے. اور اس کے بعد جو اگلا کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے سرورن. کیا ہے؟ سرورن. یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ 2 پیش اور ساتھ 2 حرف کے اوپر ایک سیدھی پیش جو ہے اس کی مثال آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سین کے اوپر بھی پیش ہے، را کے اوپر بھی ہے اور آخر میں جو را ہے یعنی 2 رائے ہیں تو اس کی آخری را جو ہے اس پر 2 پیش ہے. تو چلو پڑھتے ہیں. سین پیش سو، سین پیش سو. را پیش رو. تو ان دونوں سے کیا بنا؟ سورو، سورو. اور آخر میں را ہے اور 2 پیش ہے. را 2 پیش رن، سرورن، سرورن. اور اس سے اگلا کلمہ جو ہے یہ ہے سفاراتین. کیا ہے؟ سفاراتین. شروع میں سین، درمیان میں فا اور پھر تیسرے نمبر پر را ہے اور آخر میں کیا ہے؟ تا. سین زبر سا، سین زبر سا. فا زبر فا، فا زبر فا. صفا، دونوں سے کیا بنا؟ صفا. اور تیسرے نمبر پر را ہے، زبر ہے اوپر. را زبر را، را زبر را. سفارا، تینوں سے کیا بنا؟ سفارا، سفارا. اور آخر میں کیا ہے؟ تا ہے اور اس کے نیچے 2 زیر ہیں. تا 2 زیر 3، تا 2 زیر 3. سفاراتین، سفاراتین. یہ اس کی روانگی ہے. الحمدللہ آج کا سبق مکمل ہوا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس سبق کو بھی اور اس سے پچھلے اسباق جتنے بھی گزر چکے ہیں مخارج سمیت کہ ہم نے مخارج بھی پڑھ لیے تھے تو اچھی طرح یاد کر لیں اور اس کو سمجھ لیں تاکہ قرآن مجید کے پڑھنے میں آسانی ہو اور کوئی مشکل پیش نہ آئے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.